بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔ لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتے تھے، بلکہ عبد المطلب اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی آغوش محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندے اور سید مرسلین، شافع محشر اور حامل مقام محمود کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آمد سے قبل والد شفیق کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے محبوب کو والدہ کی مامتا سے بھی محروم کر دیا۔ وہ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا، اس لیے ان کو آزمائشوں میں ڈال کر کندن بنایا۔ دادا کی شفقت بہت بڑا سہارا تھی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے بیٹیوں میں سے بھی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی اپنے اس یتیم پوتے کے ساتھ کی۔ وہ ان کی خوراک، لباس، راحت و نیند کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا، بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ ان کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا، زمین پر اس کے نقوش پا دیکھ کر وہ فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے اس موقع پر اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو خصوصی طور پر متوجہ کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے سن، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، جس کا نشان پا ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی تصویر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ام ایمن کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے برکہ، کبھی بھی میرے بیٹے کی دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا۔ میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ فلاں بیری کے درخت کے پاس پایا ہے، اور اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہی بیٹا اس امت کا نبی ہے۔ اسی بنیاد پر وہ حسد اور بغض میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت عبد المطلب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کبھی ایسا ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہیں کھیلنے کودنے نکل جاتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ نہ جاتے وہ کھانا تناول نہ فرماتے۔ ایسے موقع پر وہ کہا کرتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عبد المطلب کافی عمر رسیدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت میں اپنے تمام اہل و عیال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ اپنے چچاؤں اور پھپھیوں کی طرح غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کے آخری لمحات میں ان کی سب بیٹیوں نے ان کے سامنے ان کی جدائی کے احساس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے منظومے بیان کیے۔ اسے مرثیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد المطلب سب کا کلام سنتے رہے۔ جب ان کی بیٹی امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، زبان بھی ہل نہیں سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نقاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میری آنکھوں، آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک، جو فیاضی میں بے مثل تھا، اس پر جو بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیبوں والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ آنسو بہاؤ صاحب کرامت شیبۃ الحمد پر، خوب رو اس پر کہ جس کی بزرگی اور عزت اور افتخار معروف اور مسلم ہے۔ ان کی جدائی میں آنسو بہاؤ جو مشکلات اور مصائب میں مکمل صبر و تحمل کے ساتھ اپنی فضیلت کا اظہار کرتا تھا، وہ کہ جس کی ذات میں کثرت کے ساتھ خوبیاں پائی جاتی تھیں اور جو قابل فخر تھا۔ اپنی ساری قوم پر اسے ایسی فضیلت اور فوقیت حاصل تھی جیسے ستاروں کے درمیان چاند کے نور میں واضح نظر آتی ہے۔ یہ ساری خوبیاں بلا شبہ ان میں جمع تھیں، مگر گردش لیل و نہار اور تقدیر کے اٹل فیصلے سے کوئی چیز اس عظیم شخص کو نہ بچا سکی۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال پر پورے مکہ میں اداسی چھا گئی۔ انہوں نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک اور روایت میں ان کی عمر 110 سال بیان کی گئی ہے۔ اس تفاوت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو ایک مجمع ان کے ساتھ تھا۔ مکہ کے باہر عجون کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں کے خیال میں اب تک ان کی قبر وہاں موجود ہے، مگر یہ محض قیاس آرائیاں معلوم ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ ایمن بیان کرتی تھیں کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت عبد المطلب کے تابوت کی روانگی کے وقت زار و قطار روئے، پھر جنازے کے ساتھ تابوت کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کو حضرت عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد حضرت عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔